یہ سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک ضعیفۃ العمر عورت 15 سال سے بیماری میں مبتلا ہے، جس میں وہ خود تقاضا کھانا وغیرہ بھی نہیں کر سکتی، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 15 سال کی نمازوں اور روزوں کے بارے میں کیا حکم، کیونکہ بعض نمازیں اور روز عورت پر معاف بھی ہوتے ہیں، حکم کیا ہے، فدیہ کتنا ہوگا، اور ساتھ مرد کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اتنے بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا تو کیا حکم۔ دیکھیے، اگر وہ بالکل مطلب ہے کہ نشے میں، مطلب ہے کہ مدہوش نہیں تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہ، ایسی بے ہوشی ہو نا لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی، اگر حالت یہ تھی کہ بالکل کہ کسی کو سمجھ نہ رہی ہو، ٹھیک ہے، کبھی کیا بولتی ہو کبھی کیا بولتی ہو، سمجھ ہی نہیں ہے اس کو نماز کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ کسی کو سمجھ نہیں سکتی کہ میرا بیٹا ہے، فلاں ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس میں تو ویسی نماز معاف ہے، سمجھ آ گئی، یا بالکل بے ہوش ہے، سمجھنا کیا دور کی بات ہے کہ دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کوئی بھی شخص بول نہیں سکتا، تو اس میں بھی نماز معاف ہے، سمجھ آ کے لیے۔ اور اگر یہ ہے کہ چل پھر نہ سکتا انسان، چل پھر نہیں سکتا خود، تو اس صورت میں نماز پھر معاف نہیں ہوگی، نماز تو پڑھنی پڑے گی اس کو، اشارے سے، ہاتھ کے اشاروں سے، ٹھیک ہے، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب مسئلہ ہے کہ صفائی کا، ستھرائی کا، بیڈ شیٹ پاک ہے کہ نہیں، کپڑے پاک ہے کہ نہ پاک ہے، کیونکہ طہارت تو ایسا ہے نا، تو دیکھیں اگر ایسا شخص خود کو پاک کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا تو صورت میں پھر اسی حالت میں نماز پڑھے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے۔ مسئلہ ہے وضو کا، اگر وضو خود کر سکتا ہے یا کوئی کرا سکتا ہے تو ٹھیک، وہ اگر نہ پھر کلاس میں تیمم کر لے، تیمم کے لیے آسان سا طریقہ ہے، پتھر صاف سا سرانے کے ساتھ رکھ کے، صاف ستھرا اور دھو کے رکھے، بے شک، سمجھ آ گئی، جو زمین کے جنس میں سے چیز ہو اس کے لیے تو مٹی بھی اس پر ہونا ضروری نہیں ہے نا، مٹی وغیرہ کا ہونا تو اس چیز پر ضروری ہے جو زمین کے جنس میں سے نہ ہو، تو صاف ستھرا ویسے ایسے ہاتھوں پر پھیر دیا کرے اور اس کے ساتھ تیمم کر لیا کرے، سمجھ آ گئی۔ تو آپ دیکھ لیں اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آخری والی کیفیت تھی کہ وہ نماز پڑھ سکتی تھی اور اتنے یعنی سمجھ بوجھ اشاروں، ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ، آنکھ کے اشاروں سے نہیں، ہاتھ کے اشاروں سے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ کے اشاروں سے بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا لیکن سمجھ بوجھ اس کو ہے تو پھر آنکھ کے اشاروں سے نہیں پڑھے گا، پھر تو بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ تو اب کیا حالت تھی، ہاتھ کے اشاروں سے پڑھ سکتی تھی یا نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن سمجھ بوجھ اس کو تھی، پھر نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا، اور یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا، 5 تو نمازیں ہو گئی اور 1 وتر، ٹھیک، اس کا فدیہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ یہی حکم ہے، مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے۔ اور فدیہ کیا ہے، 2.25 سر گندم جو روزے کا فدیہ ہے، وہی نمازوں کا بھی فدیہ ہے۔ سمجھ آگے کے لیے جی۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ہاں، خلا جو ہے نا، دیکھیے گا ویسے تو اس کے لیے شوہر کی رضامندی ہے کہ شوہر کی رضامندی سے ہو، شوہر دینا چاہے، لیکن اگر شوہر نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اور مصالحت پہ نہیں ہو رہی، تو پھر اس صورت میں عدالت جدائیگی ویسے کر سکتی ہے، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں آئے کرم اللہ وجہہ، اس طرح ایک معاملہ تھا، 2
میاں بیوی کے درمیان، تو انہوں نے حکم بنایا عبداللہ بن عباس کو اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ. تو ان سے کہا تھا اگر تم ان کو مطلب ہے کہ صلح کرا سکتے تو صلح کرا، اگر صلح نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کریں، ان کو جدا کر دو. ہاں پھر کر دے عدالت تفریق کر دے. شقاق بین الزوجین کی صورت پیدا ہو گئی نا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. شقاق بین الزوجین کی صورت پیدا ہو گئی، صلح نہیں ہو رہی، تو شقاق، یہی تو شقاق ہے بین الزوجین. پھر عدالت جو ہے نا اس کو ختم کر دے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کوئی کہہ رہا تھا کوئی سوال؟ نہیں، ان کا جو ایام مخصوص ایام ہے ان کا نہیں، ان کا فدیہ نہیں. لیکن اگر بڑی عمر کی ہو نا پھر تو مخصوص ایام نہیں آتے نا، عموماً 50 سال کے بعد اس طرح کے نا، اس کے بعد تو نہیں آتے، پھر تو دینا پڑے گا. اگر مخصوص ایام درمیان میں گزرے تھے ان کا نہیں ہے، یعنی حیض کے ایام ان کا نہیں، اس کے علاوہ. سمجھا جی؟ عدت کی علت وہ استبراء رحم کہا جاتا ہے، فقہائی کون سی عدت؟ شوہر کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد. نہیں، شوہر کے فوت ہونے پر تو اصل سوگ ہے، اس لیے وہ دنوں کے اعتبار سے ہے، حیض کے اعتبار سے نہیں ہے. اس لیے تو دنوں کے اعتبار سے، حیض کے اعتبار سے نہیں ہے. 4 ماہ 10 دن، 4 اشہر و عشر. نہیں، داڑھی شرط، داڑھی مطلب ہے کہ اگر بالغ آئی نہیں ہے تو کرا سکتا ہے، آئی ہو پھر جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. آئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بالغ کرا سکتا. ہاں کرا تو سب کو سکتا ہے. نہیں تو ابھی نابالغ بچہ ہے، بالغ نہیں. استبراء رحم کا تو آج کل پتہ چل جاتا ہے نا. ہاں تو یہ علت تو الحکم یدور مع العلت. نہیں، علت مطلب ہے یعنی اب میں نے آپ سے عرض کیا علت وفات میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. عدت طلاق میں بھی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، علت کا ہونا ضروری نہیں کہ یہ علت ہے، اللہ کا حکم ہے. ٹھیک، اللہ کا حکم ہے. امر تعبدی ہمیں سمجھ آئے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہم نے فرض کر لیا، ٹھیک ہے نا. ممکن ہے علت یہ نہ ہو، علت مستنبتہ ہے، علت منصوصہ تو نہیں، 10 میں ہے. پھر اس لیے اگر پتہ چل بھی جائے نا پھر بھی نکاح نہیں کر سکتے. دیکھیے ابھی طلاق ہو گئی، 1 گھنٹے بعد جا کے ٹیسٹ کرایا، کچھ نہیں، دوسرے گھنٹے بعد جی ناچ بھنگڑے ہو رہے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے، جی شادی ہو رہی ہے اس کی. ہاں ہوتا ہے ایسے، جھوٹ بولتے ہیں. وکیل بس بنا بنایا اس کے پاس پہلے سے بیان ٹائپ ہوتا ہے، بس نام وغیرہ چینج کر کے پرنٹ نکال کے لگا دیا، تو جھوٹ ہوتا ہے. یہ تو ہوتا تو جھوٹ ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب بیوی جب ادھر گئی ہے نا، شقاق بین الزوجین کی صورت تو پیدا ہو گئی نا، بیوی نہیں رہنا چاہتی، رہ نہیں رہی، تو شقاق کی صورت تو پیدا ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ تو اب عدالت مصالحت کرے. عدالت کی ذمہ پہلے یہ کہ مصالحت کرے، صلح کی کوشش کرے. وہ کرتی ہے، طریقے سے دیتی ہے، بلاتی ہے. اس میں لکھا بھی ہوتا ہے ریکانسلیشن کی کوشش کی گئی لیکن فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی. وہ جو عدالتی فیصلہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے، باقاعدہ لفظ ہوتا ہے، تو کچھ طریقے بھی دیتی ہے. اس کے بعد اگر نہیں آپس میں کرتے بھی ہے، جج ان کو بلا، دونوں کو سائڈ بھی وہ جب مشورہ کر لو یہ وہ، تو اس کے بعد جب نہیں ہو سکتا پھر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے، پھر یونین کونسل میں جاتی. ہاں اگر عدالت
जाने ही न दे कौन? औरत को। घर वाले ना जाने दे। हाँ तो मतलब है कि तो ये तो जुल्म है, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि उसकी तरफ से जो आएगा ना, जो वालिदैन या वकील, तो उसकी तरफ से नायब समझा जाएगा, तो फिर उसका जो बयान होगा वो औरत का होगा। जुल्म तो नहीं होता, ये कुरान में तो आया हुआ, उसको थोड़ा सा कहीं शटाई करे, किस तरह अलग छलग करे। नहीं, आप तो उसकी बात कर रहे हैं कि वालिदैन नहीं छोड़ रहे। नहीं, शोहर में छोड़े। शोर क्या कह रहे हैं? उसको अदालत तक जाने न दे, उसको रोके जाए। नहीं, मतलब ये है कि वो तो एक अलग बात है कि उसको रोकें। पिटाई छटाई का ये नहीं कहा, वो तो ये कहा है कि इस्लाह के लिए कहा, तो ये नहीं कहा कि अगर हाँ रोकेंगे तो इस्लाह नहीं, मतलब है कि वो अगर रहने नहीं चाहती ना, तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं रोका। रसूलुल्लाह के पास बराह रास्त पहुंची औरत, वो बात वहाँ की अलग। वो तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं रोका ना। समझ आ गई? वो मतलब ये है कि अगर मतलब ये है कि वो ज़रा ज़ुबान दराज है, ठीक है, या कोई और ऐसे मसाइल है, तो फिर थोड़ी सी इस्लाह करे। अगर वो रहने नहीं चाहती फिर तो नहीं रोक सकता ना, जुल्म तो किसी नहीं रोक सकता, वो तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं रोका। फालतू के साले कोट लगा के मिलेगा। हाँ हाँ जी, ठीक। नहीं, देखे खुला जो है ना तलाक़ बैन के हुक्म में, तलाक़ रजी नहीं, खुला तलाक़ बैन का हुक्म, एक तलाक़ बैन ऐसी वाक़ होती, ठीक है। दोबारा निकाह करना पड़ेगा अगर इकट्ठे रहना चाहते हैं।